بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 29 اعتراضات پر جاری ہے جو غامدی صاحب کی فکر پہ بالعموم کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی آج یہ 29ویں نشست ہے اور نزول مسیح علیہ السلام کا موضوع زیر بحث ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نزول مسیح کی یہ تیسری نشست ہے۔ غامدی صاحب گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے آپ سے اس موضوع کے بارے میں بات کی تھی۔ آخری نشست میں خاتمہ آپ کے عدم اطمینان کی جو وجوہات ہیں ان کی تفصیل میں جاری تھا، لیکن آخری جو نشست تھی وہ بڑے کروشل مومنٹ پہ ختم ہوئی جہاں پر آپ عدم اطمینان کی ایک ایسی وجہ بتانا جا رہے تھے کہ آپ کے مطابق کسی روایت میں اگر وقت متعین کر دیا جائے کہ اس وقت نزول مسیح ہونا ہے اور وہ نہ ہو تو پھر کیا صورت ہوگی، وہیں سے اپنی گفتگو کو جوڑیں اور یہ بتائیے کہ جو آپ کا عدم اطمینان کی بات کا تسلسل تھا وہ کہاں تک پہنچا تھا اور وہ روایت کیا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے؟ میں اس سے پہلے جو کچھ عرض کر چکا ہوں اس میں یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ روایتیں یعنی نزول مسیح کی روایتیں یہ دوسری صدی کے وسط میں سامنے آنے شروع ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تصنیفات ہیں، جن اہل علم نے کام کیا، انہوں نے کتابیں لکھیں، ان میں یہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی اور پھر کم و بیش 1 صدی تک یہ شائع و ضائع ہو چکی تھی۔ یہی صدی ہے جس کے خاتمے پر یعنی تیسری صدی کے وسط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح، امام مسلم کی صحیح، اس طرح دوسری سیاہ ہمارے سامنے آ گئی۔ جن لوگوں نے استدراک کا کام کیا وہ اس کے بعد پھر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس طرح 4th، 5ویں، 6ٹھی صدی میں اب تمام محققین ان کا ذکر کر رہے ہیں، محدثین نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ عقیدے کی کتابیں، مثال کے طور پر عقیدہ طحاویہ کو آپ دیکھیں، اس میں اس کو عقیدے کے طور پر ثبت کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات اس کے لیے کہنی آسان ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے تواترت الاخبار، یعنی اس میں اخبار متواتر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ اجماع اہل العصر، یہ سب چیزیں اس طرح بیان کرنا ممکن ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے قریبی زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری جیسا محدث اس پر کتاب لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یعنی اس کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ یہ روایتیں اس درجے میں پہنچ گئی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کوئی 40 کے قریب مرفوع روایتیں اس میں انہوں نے جمع کی ہیں، 23 کے قریب صحابہ ہیں جن سے یہ روایت ہوتی رہی ہیں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب سورہ احزاب کا ضمیمہ لکھا ہے تو اس میں بھی کافی بڑی تعداد کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں جو مضمون عام طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کر دیں گے، وہ صلیب کو ختم کر دیں گے، وہ خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، اسی طرح سے وہ جنگ کو ختم کر دیں گے یا جزیے کو ختم کر دیں گے، اس طرح کی چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ ظاہر ہے مختلف پہلوؤں سے مختلف راوی ہم تک منتقل کر رہے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ان مضامین میں کسی جگہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا زمانہ ہوگا، کون سا وقت ہوگا، اور تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ نزول مسیح ہو جائے گا یا دجال آ جائے گا، تو پھر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعین سے وقت بتا دیا گیا ہے، تعین کا مطلب کیا ہے؟ تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ جان گئے کہ یہ سن ہے، یہ واقعہ ہے جس کے بعد ہونا ہے، یہ صورتحال ہے جس کے بعد ہونا ہے۔ اگر تو بحث یہ بات کہی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے ہو جائے گا تو پھر تو ہم قیامت ہی کا انتظار کریں گے۔ پھر اگر یہ تحقیق کی غلطی ہے تو وہ بھی قیامت ہی میں واضح ہوگی، اور اگر صحت ہے تو وہ بھی قیامت ہی میں واضح ہوگی۔ تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر تعین کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ معاملہ فلاں وقت ہوگا۔ یعنی اگر یہ اس وقت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایات کی نسبت میں غلطی ہوئی، یہ اس بات کی صریح دلیل ہوگی۔ اور اگر یہ ہو گیا ہے اس وقت تو پھر ہم جو اپنا عدم اطمینان ظاہر کر رہے ہیں یا ہم ان کو محل نظر قرار دے رہے ہیں تو ہمیں معذرت کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہماری غلطی تھی۔ تو اس طرح کی تحقیق میں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ غلط ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یعنی معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دینے میں تحقیق کی غلطی ہوئی۔ یعنی اگر خبر پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب رسول اللہ اگر وہ خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو پھر وہ حرف بحرف پوری ہوگی، جیسے ہوئی، جیسے کہ ہوئی۔ میں اس سے پہلے بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی، یعنی اس میں یہ نہیں تعین کیا گیا کہ یہ کب ہوں گی، لوگ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور وہ دونوں نشانیاں میرے نزدیک پوری ہو گئیں، ہر شخص ان کو بچشم سر دیکھ سکتا ہے، حرف پوری ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تردد بھی تھا ان روایتوں پر تو اب تردد کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ ثابت ہو گئی، یعنی واقعہ ہو گیا۔ ہم جب اس فن میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے محدثین کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسانی کام ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے جس کی اگر قبولیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظنی ہے، اور اگر اس کو رد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظنی ہے، اور اگر اس کو محل نظر قرار دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظنی ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فی الواقع یہ ہو جائے یا نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ اب اس پس منظر کو سامنے رکھیے، یہ میں نے کچھ چیزیں دہرا دیں اور پھر ہم اس روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ اچھا، یعنی صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو امہات کتب سمجھی جاتی ہیں حدیث میں وہ تین ہی، موطا امام مالک، امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح۔ بالکل، بعد کی کتابیں پھر دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان میں جو بات بیان ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کسی تاریخ کی کتاب میں نقل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ دمشق میں یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دجال آئے گا۔ اچھا، یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ فوراً بعد، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے فوراً بعد آ جائے گا۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ قریش کی حکومت جب ختم ہوگی تو آ جائے گا، لیکن وہ تاریخی روایات ہیں زیادہ تر، وہ اس درجے کی روایات نہیں ہیں۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ اچھا، اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو سنیے، مجھے اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اس کو اس طریقے سے نہیں سنیں گے اس وقت تک اس کی اہمیت واضح نہیں ہوگی۔ بالکل، میں اس سے پہلے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس باب کی زیادہ تر روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، بلکہ بخاری نے تو قبول ہی صرف ان کی روایتیں کی ہیں۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے۔ اچھا، اب وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 2897 رقم ہے، 2897 صحیح مسلم کے اندر یہ روایت، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک سوال غام صاحب کا کلامی کی معذرت، سند کے لحاظ سے بھی صحیح روایت ہے یہ؟ امام مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد تو کوئی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی۔ تاہم امام مسلم ہو، امام بخاری ہو، ان کی روایتوں پر بھی نقد ہوتا ہے۔ میں نے اس پہلو سے ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے موجودہ زمانے میں اس پہ کام کیا ہے ان میں مثلاً علامہ تمنا عمادی ان تمام روایتوں کی سند میں کلام کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں سند میں یہ غلطی ہے، کتاب میں اس کے آنے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، خود کتاب کی روایت میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ اس میں اتفاق پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ فن اس نوعیت کا ہے کہ اس میں جس وقت کسی راوی پر گفتگو کی جاتی ہے، جرح کی جاتی ہے، تعدیل کی جاتی ہے، اس میں بہرحال اختلافات ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم، امام مسلم کا اطمینان تھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا، یعنی امام مسلم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جب، میں ابھی عرض کر چکا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ روایت اس کتاب میں نقل کی ہے جس کا میں بار بار نام آپ کو بتا چکا ہوں، کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے جب وہ ضمیمہ لکھا ہے سورہ احزاب کا اور اس میں روایتوں کا انتخاب کیا ہے، اس میں بھی اس روایت کا انتخاب کیا ہے، یعنی اس کو سب لوگ قبول کر رہے ہیں۔ بس یہ میرا سوال تھا کہ یہ قبول ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی۔ امام مسلم کی روایت ہے، صحت کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ جس روایت کو آپ صحیح کہتے ہیں فنی اصطلاح میں، یہ اس اصطلاح کے مطابق بالکل صحیح روایت ہے۔ میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ صحیح محدثین کی اصطلاح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات بھی میں یہاں واضح کر دوں تھوڑی دیر کے لیے رک کے، کہ اس کے لیے امام مسلم کی صحیح میں جو باب باندھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ باب فی فتح قسطنطینیہ و خروج الدجال و نزول عیسی ابن مریم۔
باب یہ باندھا گیا ہے. لیکن امام مسلم کے باب چونکہ بہرحال اس طرح نہیں ہے جیسے امام بخاری نے ان کے لیے خصوصی عنوانات تجویز کیے ہیں، تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق، قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق میں آ اتریں. رومی عام طور پر حدیثوں میں مسیحیوں کے لیے آتا ہے. اس زمانے میں یہی تھا، خود قرآن مجید میں بھی ایسی ہے، غلبت الروم، سورہ روم میں یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے. روایتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے اس کو نقل کیا ہے. یعنی فارس اس کا مطلب ہوگا ایران کی ساسانی سلطنت، اور اسی طریقے سے جب روم کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا مسیحی یا مسیحی سلطنت، خواہ وہ بازنطینی ہو اور یا وہ دوسری سلطنت ہو. عام طور پر اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو حتی ینزل الروم بالاعماق، قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ مسیحی یا رومی اعماق میں نہیں آ اتریں گے. یہ اعماق کیا ہے؟ اس کے بعد راوی کہتا ہے او بدابق، یعنی یا اعماق کا لفظ استعمال کیا گیا یا دابق کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ واضح ہے کہ جگہ ہے. تو یہ کہاں ہیں یہ جگہ؟ اس پر امام نبوی جو ان کی شرح ہے وہ لکھتے ہیں کہ الاعماق و دابق موضعان بالشام بقرب حلب، یعنی یہ دو مقامات کے نام ہیں، اعماق اور دابق. یہ دونوں مقامات شام میں ہیں، اور شام میں کہاں ہیں؟ شہر حلب کے قریب ہے. یعنی یہ جگہ متعین ہو گئی. شہر حلب کے قریب دابق یا اعماق کے مقام پر رومی آ اتریں گے، رومی لشکر آ اتریں گے. آگے واضح ہو جائے گا. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ، جب وہ وہاں اتریں گے تو مدینے سے ایک لشکر نکلے گا. اچھا، مدینے کے بارے میں کچھ بحث کیے لوگوں نے کہ اس سے مراد کیا دمشق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ المدینہ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہر شخص کا ذہن مدینۃ النبی کی طرف جاتا ہے. مدینے سے ایک لشکر نکلے گا، من خیار اہل الارض یومئذ، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگوں کو شامل ہوگا. یعنی اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے بہترین لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا. فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الروم، جب وہ لشکر صف بستہ ہو جائیں گے، صف بند ہو جائیں گے، جیسے ایک دوسرے کے سامنے آ کے صفیں باندھ دی جاتی ہیں، تو رومی یا مسیحی کہیں گے خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، یعنی ہمارے ہاں سے جو قیدی پکڑ لیے گئے ہیں، جن لوگوں نے پکڑے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان تم حائل نہ ہو. اچھا، یعنی مدینے والوں کو کہیں گے، اس لشکر کو کہیں گے کہ تم اس میں حائل نہ ہونے کی کوشش کرو، ہم ان سے لڑیں گے. ٹھیک، ظاہر ہے کہ وہ اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہیں یا ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، اس میں کچھ لفظ میں سبو اور سبو اس طرح کا کچھ اختلاف ہوا ہے، لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مدعا پر. فیقول المسلمون، مسلمان اس کے جواب میں رومیوں سے کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، بخدا اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اور تمہارے درمیان حائل نہ ہوں. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ؟ ٹھیک، یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. تو رومی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے ہاں ہمارے قیدی ہیں، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک، مسلمان انکار کر دیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، اب ظاہر جنگ چھڑ جائے گی. یعنی جس وقت وہ انکار کر دیں گے تو پھر جنگ ہی رہ جائے گا ایک معاملہ، تو جنگ چھڑ جائے گی اور قتال کا بازار گرم ہو جائے گا. اس قتال یا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی لشکر، مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر شکست کھا جائے. اچھا، اور اس شکست کے نتیجے میں اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا. میں اس پر بھی اب اس وقت گفتگو نہیں کرتا کہ یہ کیا اصول ہے جس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے. فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی شکست کھا جائیں گے، اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا. وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ،
اور 1/3 جنگ میں کام آ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے شہید قرار پائیں گے۔ اچھا، یعنی 1/3 شکست کھا جائیں گے، 1/3 شہید ہوں گے، قتل ہو جائیں گے، جنگ میں کام آ جائیں گے، کھیت رہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ افضل الشہداء عند اللہ، جس طرح پہلے ثلث کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا تھا کہ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، ویفتتح الثلث، یعنی 1/3 شکست کھا کے پیچھے ہٹ گئے، فرار ہو گئے، 1/3 شہید ہو گئے، 1/3 فتح یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی رومیوں پہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ ویفتتح الثلث لا یفتنون ابدا، اس کے بعد کبھی ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کبھی اللہ کی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی تینوں لشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ بھی یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ فتح کہاں ہوگی؟ کہتے ہیں فَيَفْتَتِحُونَ قسطنطینیہ، اچھا، یعنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ تو دابق سے شروع ہوگا، لیکن فتح یاب ہوتے ہوئے یہ لشکر قسطنطینیہ کو فتح کر لے گا۔ قسطنطینیہ یعنی استنبول، قسطنطنیہ، قسطنطینیہ، یہ اس کے مختلف تلفظ ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے تلفظ۔ یہ استنبول ہے، اچھا، یعنی اس کا یہ پرانا نام ہے، اور بھی بعض نام ہے اس شہر کے، لیکن یہ فتح ہو جائے گا۔ فبینما ہم یکتسبون الغنائم، تو اس اثناء میں کہ فتح کے بعد لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، قد علقوا سیوفہم بالزیتون، اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا رکھی ہوں گی۔ یعنی فتح ہو گئی ہے، قسطنطینیہ فتح ہو گیا ہے، مسلمان اس میں داخل ہو گئے ہیں، وہاں مال غنیمت ہے بہت سا، اس کو یہ لشکر کے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ مال غنیمت اکٹھا کرتے وقت جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دی گئی ہیں۔ یہ صاح فیہم الشیطان، یعنی یہ موقع ہوگا کہ شیطان کی آواز ان کے مابین ابھرے گی۔ یہ دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں، شیطان کی آواز ابھرے گی یعنی ایک آواز آئے گی، اور چونکہ آگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز صحیح نہیں ہوگی تو اس لیے اسے شیطان سے تعبیر کر دیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی خبر پھیلائے گا، اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس صاح فیہم الشیطان، شیطان کی آواز ابھرے گی، وہ کیا کہے گا؟ ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، کہ تم لوگ یہاں پہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہو، تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں دجال کا خروج ہو گیا ہے، مسیح دجال کا۔ اچھا، یہ خبر گرم ہو جائے گی، یہ بات پھیل جائے گی۔ ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم فیخرجون بذالک باطل، لوگ فوراً سب کام چھوڑ کے اپنے پیچھے اہل و عیال کی طرف بھاگیں گے، اور معلوم ہوگا کہ خبر صحیح نہیں تھی، یعنی یہ خبر غلط تھی، جھوٹی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا سب کچھ سمیٹیں گے اور سمیٹ کے سفر شروع کر دیں گے۔ فَإِذَا جَاءُوا الشام، یعنی فتح قسطنطینیہ کے بعد جب وہ شام پہنچیں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، یا آج بھی اگر کوئی لشکر پیدل سفر کر رہا ہے یا گھوڑوں پر سفر کر رہا ہے تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ چند مہینے لگ جائیں گے، چند ہفتے لگ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءُوا الشام، جب وہ شام پہنچیں گے، یعنی مال غنیمت سمیٹنے کے بعد فتح قسطنطینیہ کے بعد وہ شام پہنچیں گے، خرجا، تو دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اچھا، مسیح دجال کا خروج ہو جائے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، تو اس اثناء میں کہ اب وہ دجال سے لڑنے کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے، تیاری کر رہے ہوں گے۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ دجال سے بھی ایک جنگ ہونی ہے، تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ معلوم ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو اب وہی لشکر جو قسطنطینیہ فتح کر کے شام پہنچا ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دے گا کہ اب دجال سے بھی ایک معرکہ ہونا ہے، وہ جو 1/3 بچے ہوئے ہیں، جو 1/3 بچے ہوئے ہیں، ایک ثلث۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُصَوُّونَ الصُّفُوفَ، وہ صفیں باندھ رہے ہوں گے، اِذْ أُقِیمَتِ الصَّلَاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، یعنی اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو یا وہ روانہ ہو، صفیں باندھ رہے ہوں گے کہ نماز کی اقامت کہی جائے گی۔ جیسے ہی نماز کی اقامت کہی جائے گی، فَيَنزِلُ عِیسیٰ ابْنُ مریم، تو عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو جائے گا۔
اچھا، فَأَمَّهُمْ، اور وہ اس وقت ان کی امامت کریں گے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ بعض دوسری روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ امامت سے انکار کر دیں گے اور مسلمانوں کا امیر امامت کرے گا، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ نہیں، وہی امامت کریں گے. فَإِذَا رَأَوْا عَدُوَّ اللَّهِ، جیسے ہی مسیح ابن مریم کو اللہ کا دشمن یعنی دجال دیکھے گا، غابا کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے پانی میں نمک گھلتا ہے. اچھا، فلو ترکہ لنذاب حتی یہلک، اگر وہ اس کو نہ بھی چھیڑے، چھوڑ دیں، یعنی مسیح ابن مریم اگر کچھ بھی نہ کہے اسے، تو پھر بھی وہ گلتا گلتا ہلاک ہو جائے گا. یعنی سیدنا مسیح کے آنے کے بعد خود بخود ہی ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ، لیکن اللہ اپنے فیصلے کے مطابق ان کے ہاتھوں ہی سے اس کا قتل کرائے گا. فیریہم دمہ فی حربتہ، چنانچہ وہی قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد لوگوں کو یا لشکریوں کو یا مسلمانوں کو وہ اپنے نیزے میں اس کا خون دکھائیں گے. اچھا، یہ روایت ہے. میں عرض کر چکا کہ یہ روایت امام مسلم کی ہے. اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ سب بیان کر دیا. ایک خلاصہ ہم سے پوری روایت کا اپنے الفاظ میں اگر آپ بتا دیں سننے والوں کو تو آسانی ہو جائے گی. یعنی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ دابق یا آماک کے مقام پر رومی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا. مقابلے کے لیے ایک لشکر مدینے سے نکلے گا. یہ اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے. جیسے ہی ان کا آمنا سامنا ہوگا تو اس موقع پر وہ کہیں گے کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہاں جو لشکر پہلے سے موجود ہے انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ انکار کر دیں گے. اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی. اس میں سے 1/3 شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، 1/3 قتل ہو جائیں گے. وہ بہترین شہداء ہوں گے، سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء ہوں گے. 1/3 فتح یاب ہوں گے. اور یہ فتح صرف لشکر پر نہیں ہوگی بلکہ قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا. یعنی یہ ہوگا. اس کے بعد یک بیک خبر نشر ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کوئی شیطان پکارے گا یا شیطان ہی پکارے گا، ابلیس پکارے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ دجال کا خروج پیچھے ہو گیا. اس وقت لشکر کے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا رکھی ہوں گی. وہ وہاں سے چل کے جائیں گے، دیکھیں گے خبر جھوٹی ہے. اس کے بعد اپنا سامان سمیٹیں گے، سمیٹ کے وہ شام کی طرف واپسی شروع کر دیں گے. جب شام میں پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہو جائے گا. اور دجال کے خروج کے بعد وہ اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھیں گے، نماز کی اقامت ہوگی، نماز کھڑی ہوگی تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے. اور اس کے بعد دجال گھلتے گھلتے اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک ڈال دیا گیا ہو. تاہم اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے دجال کو قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون دکھائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے. یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں. یہ امام مسلم کی صحیح ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں بالکل متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا. قسطنطینیہ فتح ہوگا. قسطنطینیہ کی فتح کے بعد جتنا وقت بھی آپ فرض کر لیں کہ لشکر قسطنطینیہ سے چل کر شام پہنچے گا تو دجال کا بھی خروج ہو جائے گا، اور دجال کے خروج کے بعد اس سے لڑنے کی تیاری ہو رہی ہوگی تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے. تو زمانہ بالکل متعین ہو گیا. یعنی واضح ہو گیا، ہر لحاظ سے واضح ہو گیا کہ دجال کے خروج کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اس کا وقت روایتوں میں یہ مقرر کیا گیا ہے. درست. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس روایت کو ترک کر دیا گیا ہے، یہ اس زمانے تک اسی طرح نقل ہو رہی ہے. ہمارے علماء اس کو ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. اس میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں کہ کیا جو بات میں نے کہی تھی اس کے خلاف تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یعنی وقت متعین ہے بالکل. فتح قسطنطینیہ. فتح قسطنطینیہ بالکل ایسے ہی ایک تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ ہے جس طرح سے فتح مکہ. قرآن مجید جب الفتح کہتا ہے تو اس میں بھی ہر شخص پر واضح ہوتا ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے.
فتح قسطنطینیہ نے یہ حیثیت کیوں اختیار کر لی تھی، یعنی اس کا کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی یہ اختیار کر لی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کو کیا کیا مارکے پیش آئیں گے۔ جو مارکے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو پیش آئیں گے، اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ 4 بڑے مارکے ہوں گے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اور یہ بھی امام مسلم ہی کی روایت ہے، اور اسی باب میں ہے، یعنی باب کا عنوان قائم کیا گیا باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ، یعنی تم جزیرہ عرب میں ایک جنگ کرو گے، اللہ اس کو فتح کر دے گا، جیسے کہ مکے کی فتح کے بعد ہو گیا۔ ثم فارس، پھر اس کے بعد فارس کے یعنی ایران کے لوگوں سے لڑو گے، فیفتح اللہ، اللہ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ ثم تغزون الروم، پھر رومیوں سے لڑو گے، فیفتح اللہ، اللہ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ ثم تغزون الدجال، فیفتح اللہ، تو اللہ اس کو بھی شکست دے گا اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ایک لحاظ سے اس کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی فارس سے ہوئی، رومیوں سے ہوئی۔ اس زمانے کی رومی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، تو رومی سلطنت کے مقبوضات مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی کیسر روم اپنی سلطنت سمیٹتے سمیٹتے اپنے دارالحکومت میں پہنچ چکا تھا، لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا۔ تو ایک لحاظ سے وہ ایک بالکل علامت بن گیا تھا مسلمانوں کے ہاں کہ یہ فتح ہوگا تو گویا ہماری فتوحات کی تکمیل ہوگی، اس کے ساتھ اس کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب فتح قسطنطینیہ کے معاملے میں بعض اور اخبار بھی تھے، روایتوں میں بعض اور خبریں بھی تھیں، جن میں مثلاً یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لشکر وہاں پہلا لشکر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا مستحق ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ وہ لشکر گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملہ کیا گیا، اس سے پہلے کی بعض مہمات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد بھی بہت سی مہمات بھیجی گئی، اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی جلیل القدر صحابی جن کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد قیام کیا تھا، ان کا مرکز اب بھی وہیں ہے، استنبول کی فصیل کے باہر ان کو دفن کر دیا گیا تھا، لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا۔ یہ لشکر یزید کی قیادت میں گیا تھا، اس میں بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی چونکہ کی گئی ہے تو یہ ہمارے حق میں پوری ہو، اس کی فطری خواہش تھی، اس کا کوئی وقت نہیں مقرر کیا گیا تھا کہ یہ کب ہوگا، سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو میں آپ کے سامنے ابن کثیر کو رکھتا ہوں۔ ابن کثیر ہمارے ہاں کے جلیل القدر علماء میں سے ہے، ان کی تفسیر ابن کثیر بڑی شہرت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تاریخ کی بھی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، البدایہ والنہایہ، یہ ان کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں سورہ آل عمران کی جو مشہور آیت ہے انی متوفی کا ورافعک الیہ، اس میں یہ ایک عبارت لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فتح قسطنطینیہ کو مسلمان کس طرح دیکھ رہے تھے، کیسے اس کا انتظار کر رہے تھے، کیا نوعیت تھی۔ یہ میں واضح کر دوں کہ ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی، 774 774 ہجری میں ابن کثیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ اس موقع کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کی تقریب کیا بنی ہے، ظاہر تفسیر لکھ رہے ہیں تو تفسیر میں تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیا تقریب ہوئی۔ تقریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا ہے کہ مسیحیوں کا یا مسیح کے ماننے والوں کا غلبہ قیامت تک یہود پر قائم رہے گا۔ یہ بیان کیا گیا نا، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں فلہذا لما کانوا ہم المؤمنین بالمسیح حقا، یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے اصل پیرو ہیں، تو اب کہتے ہیں کیا ہوا، چنانچہ اس غلبے کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے زمانے تک، یعنی یہ رخصت ہوئے 774 میں، ان کے زمانے تک کیا کچھ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں سلب النصارى بلاد الشام،
مسلمانوں نے مسیحیوں سے یا نصارہ سے، یہ وہی رومی ہے، ان سے شام کے علاقے چھین لیے. اچھا. وَأَلْجَوْهُمْ إِلَى الرُّومِ، اور ان کو انہوں نے روم میں پناہ لینے پہ مجبور کر دیا. یعنی یہ سارے علاقے ان سے چھن گئے ہیں اور اب وہ وہیں پناہ لینے پہ مجبور ہیں. فَلَجَوْا إِلَى مَدِينَتِهِمُ الْقُسْطُنطِينِيَّةِ، اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے، شکست کھاتے کھاتے، اپنے علاقے خالی کرتے ہوئے بالآخر اپنے شہر قسطنطینیہ میں جا کے پناہ لیے ہوئے. یعنی ان کو وہاں جانے پہ مجبور کر دیا گیا. باقی علاقے مسلمانوں نے ان سے چھین لیے. وَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ فَوْقَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام اور اس کے ماننے والے قیامت تک اپنی یہ برتری ان پر قائم رکھیں گے. وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الصُّدُوقُ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ بِأَنَّ آخِرَهُمْ سَيَفْتَحُونَ الْقُسْطُنطِینِیَّةَ، کہ ان کے آخری زمانے میں قسطنطینیہ فتح ہوگا. وَيَسْتَفِيُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، اور وہاں بہت کچھ ان کو مال فے ملے گا، مال غنیمت ملے گا. وَيَقْتُلُونَ الرُّومَ مَقْتَلَةً عَظِيمًا جِدًّا، اور اس فتح کے لیے جب قسطنطینیہ فتح ہوگا تو رومیوں کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی معرکہ گرم ہو جائے گا. لم یر الناس مثلہا ولا یرون بعدہا نظیرہا، نہ اس سے پہلے لوگوں نے اس طرح کا معرکہ دیکھا ہوگا نہ بعد میں دیکھیں گے. یہ کہتے ہیں وقت جماعت فی ھذا جزم مفردہ، یعنی اس طرح کی جو پیشین گوئیاں ہیں یا یہ جو احوال ہیں ان پر میں نے الگ سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جمع کر دیا ہے. تو مسلمان اس کو ایسے دیکھ، یعنی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یعنی فتح قسطنطینیہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کا خصوصی ہدف تھی. یہ علاقے خالی کرا لیے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں. یہ شام کا علاقہ ہے، یہ مصر ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. اس وقت قسطنطینیہ ہی میں اصل میں مسیحیوں کی سلطنت کا مرکز رہ گیا تھا. ٹھیک. مسلمان چاہتے تھے کہ اس شہر کو فتح کر لیں. اس کے بارے میں اور بھی پیشین گوئیاں روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ یہ فتح ہوگا، کیسا شہر ہوگا، کس طرح فتح ہوگا، یہ سب چیزیں روایتوں کے اندر نقل ہوئی ہیں. اب یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، جو میں نے روایت آپ کو سنائی ہے، کہ فتح قسطنطینیہ کے فوراً بعد، چند ہفتے کہہ لیں، چند مہینے کہہ لیں، یعنی اتنی دیر بعد کہ لشکر وہاں سے چل کے شام تک پہنچ جائے گا یا حلب کے قریب دابق کے مقام تک پہنچ جائے گا. تو وہاں دجال کا خروج بھی ہو جائے گا، اور دجال کے خروج کی اطلاع پانے کے بعد مسلمان جب اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا. تو وقت متعین ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر فتح قسطنطینیہ کب ہوئی؟ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 857 ہجری میں ہو چکی. یعنی اس وقت قسطنطینیہ میں عثمانی سلطنت قائم ہوئی. سلطان محمد فاتح نے وہاں اپنی سلطنت قائم کی. وہ صدیوں، اس وقت کم و بیش 600 سال، یعنی 1453 عیسوی بنتی ہے. 857 ہجری میں فتح ہوا ہے، غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا. 1453 عیسوی سال ہے، مئی کے مہینے میں قسطنطینیہ فتح ہو گیا. قسطنطینیہ فتح ہو گیا 1453 میں. 2053 میں 600 سال ہو جائیں گے. اس 600 سال کے عرصے میں پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں اس وقت ظہور ہو رہا ہے. کچھ دیر کے لیے افواج اس پہ داخل ہوئی تھی، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکا. وہ مسلمانوں کے پاس ہے اس وقت بھی، اگرچہ وہ ترکی کا دارالحکومت تو نہیں ہے لیکن سب سے بڑا شہر ہے. اسی شہر کا نام استنبول رکھا گیا. ٹھیک. تو قسطنطینیہ 1453 میں فتح ہو گیا. 1453 وہ وقت ہے جو تعین کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں دجال کا خروج بھی ہو جائے گا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا، جیسے کہ مسلم کی یہ روایت بتا رہی ہے. اب ذرا اس روایت کی طرف مراجعت کیجئے پھر، اور یہ دیکھیے کہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوئی ہے. ایک چیز کو دیکھیے. پہلی چیز یہ تھی کہ جب یہ ہوگا تو رومی دابق یا آماک کے مقام پر آئیں گے، اور دابق اور آماک کہاں ہیں؟ یہ دو مقامات ہیں حلب کے قریب، شام کے شہر حلب کے قریب.
ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جب قسطنطینیہ فتح ہوا۔ اچھا، یہ تو تاریخی طور پر آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں آپ جان سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس موقع کے اوپر مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، ایسا کوئی لشکر نہ اس مدینہ سے نکلا، یا اگر آپ اس سے دمشق بھی مراد لے رہے ہیں تو وہاں سے بھی نہیں نکلا۔ یہ جنگ ہوگی جس میں قیدیوں کا مطالبہ کیا جائے گا اور مسلمانوں سے تقاضا کیا جائے گا، اس طرح کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ایک ثلث شکست کھا جائے گا، ایک ثلث مقتول ہوگا، وہ بہترین شہداء ہوں گے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس لشکر نے جا کر اس کے 1/3 نے قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ قسطنطینیہ کی فتح کی داستان ہر آدمی جو تاریخ سے واقف ہے اس کو معلوم ہے، یعنی محمد فاتح نے کیسے کیا تھا، کیسے خشکی پر جہاز چلائے گئے تھے، کس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا، یہ عثمانیوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد ان کی بڑی سلطنت، یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ 1924 میں ختم ہوئی ہے خلافت، اب بھی ترکی آزاد ہے، یعنی ایک ملک کی حیثیت سے وہاں مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے۔ ٹھیک، اس وقت بھی اردوان لوگوں کے خیال کے مطابق وہاں سلطنت عثمانیہ کو زندہ کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے، ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ اس موقع کے اوپر لوگ اپنی تلواریں لٹکا کے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، آواز آئے گی، کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ لشکر شام واپس جائے گا، جب واپس جائے گا تو وہاں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 600 سال ہو گئے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ نزول مسیح ہو جائے گا، اس کے بعد اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ دجال کو وہ اپنے حربے سے یا اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے اور اس کا خون دکھائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ تو پریشان کر دیا ہم سب آپ نے۔ تو امام مسلم ہے، یعنی میں نے بتا دیا آپ کو 2897 رقم ہے، یہ باب بھی بتا دیا کون سا ہے، اس کو جا کے خود پڑھ لیجیے۔ مسلم اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہوئی، اس میں دیکھ لیجیے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوئی ہوئی، اس میں دیکھ لیجیے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے ان روایات پر کام کیا ہے، انہوں نے جس روایت کو نمائندہ روایت کی حیثیت سے انتخاب کیا وہ یہی روایت ہے۔ اچھا، اور یہ آپ بتا رہے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام مسلم کی اس روایت کو فتح قسطنطینیہ کے بعد کہیں رکھ دیا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی نقل کیا ہے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا ہے؟ ہم سب ایک چیز ذہن میں آتی ہے، آپ نے جو پوری بات اتنی تفصیل سے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح مسلم کی روایت، مقام طے ہے، وقت طے ہے، ایونٹ طے ہے، اور جو کریکٹرز ہیں وہ طے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے اور سیدنا مسیح نہیں آئے۔ نہیں، یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ہونا ہے، جی، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فتح قسطنطینیہ ہو گئی، فتح قسطنطینیہ ہو گیا، لیکن باقی کچھ نہیں جو ہوا۔ کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا تھا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، فتح قسطنطینیہ ہو گئی۔ ٹھیک، یعنی جو جو متعین وقت میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایت میں متعین وقت بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر غام صاحب یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ روایت آپ نے بھی پڑھی اور گھبراہٹ میں ڈال دیا ہم سب کو، سننے والوں کو، کہ یہ جو متعین وقت بتایا گیا تھا وہ ایونٹ تو ہو گیا، فتح قسطنطینیہ ہو گیا، استنبول فتح ہو گیا، محمد فاتح نے آج سے 600 سال پہلے 857 میں فتح کر لیا۔ اچھا، اس فتح سے 100 سال پہلے کی تقریباً آپ نے داستان سنائی ابن کثیر کی، کہ وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونے جائے گا، ہوگا، اور یہ سب کچھ۔ تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ وہ والا ایونٹ نہیں ہے، وہ جو پہلے ہوا تھا وہ تو پہلے ہو گیا۔ یعنی ایسی ہے کہ کہا جائے کہ جی نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز گریں گے اور دجال آ جائے گا، ٹوئن ٹاورز گر گئے، نہیں آئے، تو اس کی ایک توجہ یہ بھی تو کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے ٹوئن ٹاور تعمیر ہوں، دوبارہ سے گریں، تو ہو سکتا ہے قسطنطینیہ دوبارہ سے رومیوں کے قبضے میں جائے اور دوبارہ مسلمان فتح کریں، تو تب آ جائیں سیدنا مسیح۔ میں تو اپنے عدم اطمینان کے وجہ بیان کر رہا ہوں نا، یعنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ان روایتوں کے بارے میں نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ محل نظر ہو گئی ہیں، ان کو اب اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، ان پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیوں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے وجہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے، یہی بات اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح قسطنطینیہ وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطینیہ ایک مرتبہ پھر رومیوں کے قبضے میں چلا جائے گا،
600 سال سے تو نہیں گیا لیکن چلا جائے گا قیامت سے پہلے. ٹھیک. یہ فرض کرنا پڑے گا نا. اچھا پھر اور دیکھیے کیا فرض کرنا پڑے گا. یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا میں جتنے اسلحہ جتنے ہتھیار ایجاد ہو گئے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آئے گا کہ پھر تلواروں سے جنگیں ہوں گی. پھر وہ تلواریں فتح کے بعد زیتون کے درختوں سے لٹکائی جائیں گی. پھر اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہوں گے. ماننا پڑے گا نا یہ سب کچھ آپ کو, یا نہیں ماننا پڑے گا؟ اچھا ماننا پڑے گا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے نہ کوئی بم چلے گا. اس وقت تو ویسے جہاں جہاں اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے بم چلا کے ہی ہو رہا ہے, لیکن نہ کوئی بم چلے گا, نہ توپیں نکلیں گی, نہ ٹینک چلیں گے, نہ جہازوں سے بمباری ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. نیزے سے اس کو مار گرایا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں فرض کر کے جو لوگ مطمئن ہونا چاہتے ہیں وہ مطمئن رہیں, مجھے ان کو کچھ نہیں کہنا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ پیشین گوئی ہے تو پھر تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے اگر بات کہی تھی تو یہ اللہ نے بتایا ہوگا نا کہ فتح قسطنطینیہ ہو جائے گی, اس کے بعد برسوں مسلمان فتح یاب رہیں گے, اس شہر پر ان کا قبضہ رہے گا. برسوں نہیں صدیوں. 600 سال ہو گئے. 600 سال تو اب ہو گئے نا, صدیوں قبضہ رہے گا. پھر دنیا میں ایسے واقعات ہوں گے کہ دوبارہ تلواروں سے جنگیں ہوں گی, یہ بتایا ہوگا. تو چلیے یہ ساری بات نہ روایت میں ہوتی, اتنے 2 جملے ہوتے کہ جب فتح قسطنطینیہ دوسری مرتبہ ہوگی. یہ تو کم سے کم تقاضا ہے, کیونکہ پیشن گوئی میں تو ابہام پیدا ہو جائے گا اگر وہ یہ نہ بتایا جائے کہ دوسری دفعہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ہوگا. نہیں پھر پیشین گوئی رہی کیا, یعنی کیا چیز رہ گئی پھر. اسی طریقے سے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی آپ کو. یعنی دنیا میں یہ تغیر آئے گا, یہ سب کچھ دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. رومی اسی طرح جنگ کرنے نکلیں گے. رومیوں کے یا مسیحیوں کے اور ہمارے مابین 200 سال تک صلیبی جنگیں ہو چکی. یہ جو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم نے ان روایتوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا. علامہ تمنا عمادی نے کیا, مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا, سید رشید رضا نے کیا, مفتی محمد عبدو نے کیا, اس وقت عرب کے بہت سے علماء کر رہے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے. کیوں ہوتا رہا ہے؟ یہ اسباب ہیں اس کے. وہ کیسے بیان کرتے ہیں اس کو, بعض لوگ بالاجمال بیان کر دیتے ہیں. میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ عدم اطمینان کے وجود تھے کہ روایتیں شروع کب ہوئیں, نقل کیسے ہونا شروع ہوئی, اس میں ہم نے وہاں سے داستان شروع کی. اور اب اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک روایت میں جو صحیح روایت بیان کی جاتی ہے جو مسلم کی صحیح مسلم میں ہے, اس روایت میں جب یہ بتا دیا گیا کہ اس کا متعین وقت یہ ہے, تو اب آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ ساری باتیں مفروضے کے طور پر مانیں اور اپنے عقیدے کو قائم رکھیں کہ یہ سب کچھ الٹ جائے گا, دوبارہ رومیوں یا مسیحیوں کا غلبہ ہو جائے گا, پھر وہ قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنائیں گے, پھر وہاں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے. دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی. یہ جدید ہتھیار, یہ جنگیں, ان کے طریقے, یہ قصہ ماضی ہو چکے ہوں گے. وہی زمانہ ہوگا جہاں تلواریں ہوں گی, جہاں تیر ہوں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو جائے گا, یعنی توجہ کرتے ہیں اس کی, یہ اس لیے ہو جائے گا کہ قیامت سے پہلے مسلمان ہی رہ جائیں گے سارے کے سارے, باقی تو قومیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی مسلم میں روایت موجود ہے کہ قیامت کے قریب بھی اکثریت مسیحیوں کی ہوگی. اچھا, اور غام صاحب ہم تو اپنے علاقوں کا دفاع کر رہے ہیں اور سیدنا مسیح کے منتظر بھی ہیں, تو پھر تو ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ پہلے استنبول ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ سیدنا مسیح پھر دوبارہ. ہم تو ایک طرف دفاع کر رہے ہیں فوجیں بنا کے کہ اپنا کوئی شہر دیں گے بھی نہیں ان کو, تو پھر سیدنا مسیح کیسے آئیں گے؟ یہ جو آپ نے دو ہی صورتیں ہیں نا, یعنی یا آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ پیشین گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان نہیں ہوئی, کوئی بات اور تھی جو یہ صورت اختیار کر گئی ہے. یعنی چلیے میں بعد میں بتاؤں گا آخر میں جا کر کہ میرا اس پہ رجحان کیا ہے, کیا نقطہ نظر ہے, کہاں سے آئی ہیں یہ روایتیں, کیوں اس طریقے سے شائع ہوئی. میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بس یہ قبول کیے رکھیں, اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر روایتی علماء اسی جگہ پر کھڑے ہیں, یعنی ان کے خیال میں یہ فتح قسطنطینیہ ابھی نہیں ہوئی, اس سے پہلے یہ سب کچھ ہونا چاہیے.
دنیا بالکل تبدیل ہو جائے، دوبارہ رومیوں اور مسیحیوں کا غلبہ قائم ہو جائے، یہ سارے ہتھیار ختم ہو جائیں، دنیا کی ترقی کا پہیہ پیچھے گھوم جائے، پھر تلواروں سے جنگیں ہوں، وہ تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی جائیں، پھر ایک نیزے سے سیدنا مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں، یہ اس روایت کی روح سے ہونا چاہیے۔ تو آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، ایک وہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کو محل نظر قرار دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سارے مفروضات جو میں نے بیان کیے ہیں ان کو عقیدہ بنا کے آپ روایت کو مانتے رہیں، اس کے سوا آپ کے پاس اس معاملے میں کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس روایت سے متعلق کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے یا لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ پہلے کر لیجئے، اس کے بعد مجھے ایک دوسری روایت پر بات کرنی۔ ٹھیک، ہم سب اس پہ تو سوال کیا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ایونٹ اتنا متعین طور پہ تاریخ میں آ رہا ہے، میں ٹو بی ویری آنیسٹ اور فرینکلی میں آپ سے ایک طالب علم کی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اتنی وضاحت کسی میرے لیے تو اس وقت یا کسی مسلمان کے لیے نزول مسیح ایک ثانوی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ اگر میں کسی غیر مسلم کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شہر فتح ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سیدنا مسیح کا نزول ہے یا کچھ اور، اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے لیے تو میرا دین، ایمان اور پیغمبر کی صداقت کو بچانا زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے نزول مسیح سے۔ تو اس روایت پر تو آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور سننے والوں تک آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ جو نزول مسیح کے اوپر آپ کا عدم اطمینان ہے، اس روایت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے پیش کرنے کو آپ کے پاس؟ میں یہاں پہ تنبیہ کے طور پر یہ بات پھر عرض کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کا تحقیق کی ذوق نہیں ہے، اس طرح کی گفتگویں سننے کا مزاج بھی نہیں ہے، اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ تنقید تحقیق ہم بیان کر رہے ہیں یہ روایتوں پر بیان کر رہے ہیں جی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر پر نہیں ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے تو جو حرف نکلے گا وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ روایتیں رسول اللہ کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہیں، اور لوگوں کی بیان کردہ یہ روایتیں ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال بعد آنا شروع ہوئی، یہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر 1 صدی کے درمیان یہ شائع و ضائع ہوئی ہیں، ان کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ یہ روایت بھی انہی میں سے ہے، یہ متعین طور پر بتا رہی ہے کہ پیشین گوئی میں کون سا وقت طے کیا گیا تھا، وہ ہے فتح قسطنطینیہ 1453 عیسوی یا 857 ہجری۔ ٹھیک ہے، تو اگر دجال کو اس روایت کی روح سے آنا تھا تو اس وقت آنا تھا، اور جس طرح آنا تھا اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب باندھا ہے علامات قیامت کا۔ علامات قیامت میں نے ان علامتوں پر بھی بات کی ہے جو قدیم صحیفوں میں ہیں، ان علامتوں پر بھی بات کی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور ان علامتوں پر بھی بات کی ہے جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جس روایت کو میں نے قبول کیا ہے وہ بھی مسلم ہی کی روایت ہے۔ میں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روایت جامعیت سے تمام علامات قیامت کو بیان کر دیتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ عرض کروں کہ مختلف روایتوں میں کسی میں 1 علامت بیان ہوئی، کسی میں 2 ہوئیں، کسی میں 3 ہوئیں، کسی میں 4 ہوئیں۔ اسی طرح سے جب لوگوں نے انتخاب کیا تو اہم ترین علامتیں کون سی ہیں ان کا الگ انتخاب کر لیا، تو اس میں مختلف نوعیت کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس روایت میں یہ تمام علامتیں جمع کر دی گئی ہیں اور یہ 10 ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک روایت ہے، صحیح روایت، اور اس میں کوئی وقت کی تعین تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ اب باب ہی دوسرا شروع ہو گیا۔ یعنی اس میں 10 علامتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ 10 علامتیں اس روایت میں جمع کر کے بیان کی گئی ہیں، باقی جگہوں پر یہی علامتیں بکھری ہوئی ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہے۔ بہت سی علامات دوسری روایتوں میں الگ الگ بیان ہو رہی ہیں۔ ایک ریپریزنٹیٹیو روایت ہے یہ اس لحاظ سے ایک جامع روایت ہے جس میں تمام علامتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اب ذرا اس روایت کو بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی امام مسلم نے اسی باب میں نقل کی ہے، اور میں جہاں سے اس کو پیش کر رہا ہوں یہ 2901 رقم ہے، 2901، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس باب کا عنوان اس میں قائم کیا گیا باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، یعنی یہ ان علامتوں کا باب ہے جو قیامت سے پہلے ہوں گی۔
اس سے پہلے جو ہم روایت پڑھ رہے تھے وہ بھی اسی کتاب کی روایت ہے، یعنی اس سے ہی چند صفحات پیچھے میں نے اس کو پڑھا۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں دیکھیے 10 علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کا بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کا ایک طریق وہ ہے جو سفیان بن عیانہ سے ہے، ایک طریق وہ ہے جو شعبہ سے ہے، جلیل القدر محدثین ہے۔ روایت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے، یہ صحابی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس روایت کی خوبی یہ ہے کہ جو بکھری ہوئی علامتیں مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ 10 کی 10 ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر بیان کر دی تھی۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک روایت کے اندر جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہی حذیفہ بن اسید غفاری صحابی ہیں، وہی سندیں ہیں، یعنی نیچے آ کے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت شروع ہوتی ہے، ابھی طفیل تک اس طریق میں بھی اس طریق میں بھی اسی طرح آ رہی ہے، نیچے آ کے تبدیل ہوتی ہے، یعنی اوپر صحابی سے چین آ رہی ہے تو وہ ایک ایسے ہی ہے کہ ایک بات آپ سے بیان کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ 10 لوگ بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے بیان کر رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ تو ایک شعبہ کا طریق ہے، ایک سفیان بن عیانہ کا طریق ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک ہی روایت ہے، صحابی بھی وہی ہیں، حذیفہ، یعنی حذیفہ بن اسید الغفاری صحابی بھی وہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا بیان ہوا۔ ایک طریق یہ ہے کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات۔ یہ روایت کے پیچھے ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے، لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے، فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، یہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ اچھا، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اب نشانیاں دیکھیے، یہ ایک طریق میں کیا بیان ہوئی ہیں، 10 گنتے چلے جائیے۔ الدخان، فذکر الدخان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک بڑا دھواں اٹھے گا، ایک والدجال، دجال آئے گا، تیسری والدابہ، زمین سے ایک جانور پیدا ہو جائے گا، وطلوع الشمس من مغربہا، سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اب سنیے، ونزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، ویاجوج و ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اب ثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہوں پر زمین دس جائے گی، خسف بالمشرق، ایک مشرق میں، و خسف بالمغرب، اور ایک مغرب میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جزیرہ نمائی عرب سے مشرق مغرب بتائے جائیں گے، و خسف بجزیرۃ العرب، اور ایک جزیرۃ العرب میں یا سرزمین عرب میں۔ اس کے بعد اب آخر ذالکہ، اور 10ویں علامت یہ ہوگی کہ نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، ایک آگ نکلے گی یمن سے، وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی محشر تک لے جائے گی۔ پھر یاد رکھیے، یعنی حذیفہ بن اسید غفاری صحابی ہیں، ان کی روایت ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے پوچھا تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ 10 علامات ظاہر ہوں گی۔ ٹھیک، یہ گنتی ساری کی ساری ہوگی 10۔ اچھا، اب یہی صحابی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک دوسرے طریق سے، ٹھیک، وہ شعبہ کا طریق ہے۔ اس میں اب سنیے ذرا، اس میں کیا بیان ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ بالکل وہی روایت اسی صحابی سے، مسلم میں ہی ہے یہ مسلم سے، یعنی وہی 2901 مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی روایت لاتے ہیں تو اس کے سارے طریقے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اوپر نقل کی، اس کے بعد نیچے نقل کرتے ہیں کہ شعبہ سے یہ روایت اس طرح ہمیں ملی ہے۔ اب شعبہ آگے راوی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت فرات القزاز سے بھی ملی ہے
اور مجھے یہ روایت ایک اور صاحب سے بھی ملی ہے، ان کا نام انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ عبدالعزیز ابن رفیع ہے. ٹھیک، یعنی ایک جگہ راوی کا فرق واقع ہو گیا ہے اوپر جا کے، یعنی صحابی ایک ہے، اس سے دو لوگ نریشنز کر رہے ہیں آگے. یہاں تک صحابی کا تعلق ہے وہ بھی ایک ہے، ان سے ابی الطفیل یا ابو الطفیل روایت کر رہے ہیں، وہ بھی مشترک ہے دونوں میں. اس سے نیچے فرق واقع ہو رہا ہے راویوں میں، سفیان اور شعبہ. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو روایت ہے یہ ذرا سنیے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بالکل وہی روایت، یعنی اس کو یہ بیان کر رہے ہیں. ایک بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے جس کو ایک طریق سے اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، دوسرے طریق سے کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. دوسرے طریق میں وہ 10 نشانیاں بیان ہو گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ خسف بالمشرق، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اب گنتے چلے جائیے. یعنی مشرق میں زمین دھس جائے گی، خسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھس جائے گی، خسف فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں یا سرزمین عرب میں زمین دھس جائے گی. یہ تینوں چیزیں وہاں بھی بیان ہو چکی ہیں، یہاں کوئی اختلاف نہیں. والدخان، ایک بڑا دھواں اٹھے گا، یہ وہاں بھی بیان ہو گیا، یہاں بھی بیان ہو گیا. والدجال، یہ وہاں بھی بیان ہوا، یہاں بھی بیان ہو گیا. ودابۃ الارض، اور زمین کا جانور، یہ وہاں بھی بیان ہوا، یہاں بھی بیان ہوگا. ویاجوج و ماجوج، اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ تو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. وطلوع الشمس من مغربہا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، 8، یہ بھی وہاں بھی بیان ہوا، یہاں بھی بیان ہوا. 9 کیا ہے؟ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَارَةِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسِ، ایک آگ نکلے گی، وہاں یمن تھا، یہاں عدن سے نکلے گی، اور یہ لوگوں کو دھکیلے گی. 9 ہو گئی. اب یہ شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طریق سے ایک صاحب نے 10ویں علامت بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اچھا، 10 پوری ہونی ہے نا جی جو وہاں تھی. اور دوسرے نے کیا بیان کیا؟ دوسرے نے نزول عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا. 10ویں علامت، یعنی سرے سے 10 علامتوں ہی میں ذکر نہیں کیا. انہوں نے 10ویں علامت کیا بیان کی؟ وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ، کہ ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کو غرقاب کر دے گی قیامت سے پہلے. ایک ہی صحابی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، بات کر رہے ہیں. یہ پوچھا ہے کیا بات کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے یہ بات سامنے آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں. حذیفہ بن اسید غفاری ایک ہی صحابی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا وجہ ہے یہ آخر. یعنی نزول عیسیٰ جو سب سے اہم ہے وہ ایک طریق میں موجود ہے 10 نمبر پر، اور یہ ریح تلقی الناس فی البحر، یعنی ایک ہوا چلے گی کہ جو لوگوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گی، یہ وہاں نہیں ہے. 9 علامتیں بالکل ایک ہیں. 10ویں علامت ایک راوی یہ بیان کر رہا ہے اور دوسرا نزول مسیح علیہ السلام بیان کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے عدم اطمینان کے وجوہ بیان کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک بات کو مانے ہوئے ہیں، اسے عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہماری طرح کے بعض لوگ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دوسری روایت بھی رکھ دی. ٹھیک، اس میں ہم سب جو خلاصہ کرتے ہیں اس روایت کا، اس میں یعنی جو اضطراب پیدا کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نشانی جو پوری امت میں عقیدے کے طور پہ جاری ہے، وہ صحیح مسلم میں ایک صحابی، ایک ایونٹ، ایک مجلس ہے رسول اللہ کی، جب اس کو نقل کر رہے ہیں تو اس میں ایک طریق میں، اور یہ ثقہ راوی ہیں، وہ سرے سے سیدنا مسیح کا ذکر تک نہیں کر رہے. جی ہاں، ایک راوی سیدنا مسیح کا ذکر نہیں کر رہے. یعنی 9 علامتیں دونوں طریق سے یکساں ہیں. 10ویں علامت میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں علامت بیان کی تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول، نزول ثانی جسے کہا جاتا ہے قیامت سے پہلے. اور دوسرے راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، 10ویں روایت میں کوئی ذکر نہیں تھا اس طرح کا، وہ تو اصل میں ایک ہوا کا ذکر تھا جو لوگوں کو اٹھائے گی اور سمندر میں پھینک دے گی. میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا روایت پر، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس روایت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جتنی ادھر ادھر علامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جمع ہو گئی. ٹھیک، میں نے اس روایت کو قبول کیا ہے اپنی کتاب میزان میں
ان تمام نشانیوں کی وضاحت کی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو لوگ دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اسی طریق کو قبول کیا ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک دوسرے طریق میں 10ویں نمبر پر ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے بہت تفصیل سے آپ سے جو آپ کے عدم اطمینان کی وجوہات ہیں ان میں سے 2 روایات کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو جانا۔ غامدی صاحب مزید کیا عدم اطمینان ظاہر کرتے ہیں اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ پھر بہت سارے سوالات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں لوگ نزول مسیح کے ثبوت، اس کے بلو پرنٹس، اس کے پیٹرنز، اس کی بنیادیں ڈسکور کرتے ہیں، وہ کیا ہیں ان کو رکھیں گے، ان پہ غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور بہت ساری بحث ہے جو بھی ہونا باقی ہے۔ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست پر ہم سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔